وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ہدایت پر ہے۔ گمراہی کر کے، ضلالت کر کے، نافرمانی کر کے انسان اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ ہدایت پر سمجھے۔ اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ ایک تو ہوتا ہے نا جاہل، اور ایک ہوتا ہے جاہل مرکب۔ جاہل کا معنی انجان ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو، لیکن ایک اتنا جاہل کہ اپنی جہالت کو وہ علم سمجھ رہا ہے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ جاہل مرکب۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ پڑھے لکھوں کا جو حال ہوا لاہور میں دیکھا آپ لوگوں نے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھے؟ ملک کا مقتدر طبقہ جس کو کہا جاتا ہے، ملک کا پڑھا لکھا جس کو کہا جاتا ہے طبقہ، اور ملک کی تمام خیروں کا دار و مدار جس طبقے کو سمجھا جاتا ہے، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ یہ تربیت نہ ہونے کے نتائج ہیں، یہ تربیت نہ ہونے کے بدترین نتائج ہیں۔ انسان کے اندر سے انسانیت ہی رخصت ہو جائے، ہمدردی ہی رخصت ہو جائے، خیر ہی رخصت ہو جائے، دیکھ کے یقین جانیے رونا آتا ہے، دکھ آتا ہے۔ ہیں تو کیا کریں، اپنا ملک ہی ہے نا، ہیں تو اپنے ہی بھائی ہیں تو اپنے ہی مسلمان ہیں، لیکن بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ کمی کوتاہی یہ ہے، خرابی یہ ہے، تباہی یہ ہے کہ وہ سارا کا سارا لبرل طبقہ وہ اپنے آپ کو گناہگار تو سمجھتا ہی نہیں ہے نا، اپنے آپ کو تو غلطی پر سمجھتا ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث سے دور رہ کر اپنے آپ کو یہ تو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم کسی جہالت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، پڑھے لکھے کہلاتے ہیں۔ کون ان کو کہہ سکتا ہے کہ یہ جاہل ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جاہل ہے؟ تو پڑھا لکھا آدمی ہے۔ لیکن قرآن ایک مرتبہ نہیں جا بجا یہ بتاتا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون، اللہ کے فیصلوں کو، قرآن و حدیث کو جو چھوڑ کر کوئی اور زندگی گزارتا ہے وہ تو جاہلیت کی زندگی ہے۔ شاید میں بتا چکا ہوں پہلے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، حجاب کے بغیر نکلنا اس کو قرآن جاہلیت کہتا ہے، یہ جاہل ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ کو جاہل کہے گی کہ میں جاہل ہوں، یا کوئی اس کو جاہل کہہ دے کہ تم جاہلہ ہو، اللہ نے تمہیں جاہل کہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، ڈبل جہالت، کہ ایک ہے جہالت اور انسان اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھنے لگ جائے، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب، دوہرا جاہل۔ یہ دوہرا جاہل کہلاتا ہے، اپنی جہالت کو بھی آدمی نہ سمجھے نا۔ ایک آدمی جاہل ہے بیچارہ، انجان ہے، گنوار ہے، کچھ بھی نہیں پتا، آپ اس کو جا کے سمجھائیں، اس کو قرآن کی بات سمجھائیں، حدیث کی بات سمجھائیں، کان کھڑے کر کے سنیں، اچھا ایسا ہے، ایسا، چلو میں اب عمل کروں گا، چلو یہ جہالت سے نکل آیا، اندھیری سے نکل آیا روشنی کی طرف۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں یہیں غلاظت میں پڑا ہوا ہے، نہیں میں یہیں ٹھیک ہوں، گندگی میں پڑا ہوا ہے، کہتا میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ایک آدمی کو اب ناک ہی اس بیچارے کی خراب ہو گئی ہے، اسے بو ہی نہیں آ رہی ہے نجاست اور غلاظت کے اندر، تو کیا کہے گا وہ؟ دوسرا آدمی جس کی ناک ٹھیک ہے بیچارے کو، اس کو سمجھایا جائے بھائی یہ بدبو ہے، یہ خوشبو نہیں ہے، اس کو خوشبو سنگائی گئی، اس کو دین کا ذائقہ سمجھایا گیا کہ خوشبو یہ ہے، نور یہ ہے، تو وہ سمجھ گیا کہ ہاں واقعی ٹھیک ہے، میں غلطی پر ہوں، یہ والا راستہ ٹھیک ہے، مجھے ادھر آنا چاہیے، تو پھر بات بن جائے گی۔ لیکن ایک آدمی اپنی جہالت پر ڈٹائی میں اٹکا ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ تو پھر جاہل ہے۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم ہوا کہ اس طرح سے آپس میں دست و گریباں ہونا اور دوسروں کی عزتوں کو اچھالنا اور دوسروں کی جانوں کو پامال کرنا، جن کی جانوں کا ضیاع ہو گیا، یہ قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن قاتل مقتول قاتل کو پکڑ کے لے کے اللہ کے دربار میں آئے گا، اور وہ یوں آ کے کہے گا، اس مقتول کا چہرہ، اس کا جسم خون سے لت پت ہوگا، اے اللہ یہ ہے قاتل میرا، اس سے پوچھ کیوں قتل کیا تھا اس نے مجھے، میرا کیا جرم تھا؟ بیا یہ ذنب قتلت، پوچھا جائے گا کہ کیوں قتل کیا تھا اس کو۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ایک شخص قتل ہوا اور اس کے قتل پر اگر سارے آسمان والے اور ساری زمین والے سب کے سب انسان ایک انسان کے قتل پر شریک ہوں تو اللہ پاک سب کو اس ایک کے بدلے میں جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ ایک انسان کی جان کتنی قیمتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی بات ہے، کوئی 6 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے، 6-7 لوگ، ان 7 لوگوں نے مل کر ایک کو قتل کیا، حضرت عمر نے قصاص میں سب کو قتل کیا تھا۔
اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ارباب اقتدار کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے کہ سمجھیں ملک کی باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جن کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے کوئی مدد فرمائے۔ ورنہ حال جو اس وقت دیکھا جا رہا ہے، کہاں آدمی جائے، کس کے پاس آدمی شکایت لے کے جائے؟ عدالتی محکمے جو تھے کہ جہاں انسان کوئی شکایت لے کے جائے، کوئی شکایت کا ازالہ ہو سکے، کوئی مداوع ہو سکے، وہاں کا یہ حال ہو گیا تو آدمی کیا کرے گا؟ اللہ